اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چھوٹی سی مثال ابھی عشاء کی نماز کے بعد میرے ذہن میں آئی، کیونکہ اس سے پہلے کسی صاحب سے چھوٹی سی ڈیبیٹ ہو رہی تھی، تو اسی پہ ذہن کام کر رہا تھا میرا کہ لوگ جو ہے صورت شکل پہ اور پرسنالٹی پہ جاتے ہیں، کنٹینٹ نہیں دیکھتے کہ ایک آدمی کیا بات کر رہا ہے، اس کو سیریسلی نہیں سنتے، بلکہ اس کا حلیہ دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں اب یہ جو بولے گا سچ بولے گا یا یہ جو بولے گا جھوٹ بولے گا۔ اگر تھوڑا سا گیٹ اپ ویٹ اپ آ جائے، اس کے بعد آپ چاہے جتنی بکواس کرے، بیوقوف پبلک جو سامنے بیٹھی ہوئی ہے آپ کی ہر بات پہ بھروسہ کر لیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے الیاس قادری، طارق جمیل، طارق مسعود اور وہ طاہر الپادری، احمد نقشبندی، رافضیوں کے بہت ہیں چلانے والے، یہ سب ایسے ڈرامہ باز لوگ ہیں، ایسا چیختے توصیف الرحمان انہیں، اور وہ پورے بڑی داڑھی والے، وہ فرقہ سمجھ گئے ہوں گے آپ، ایسا چیختے آپ پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کرتے، وہ گلی کے لیڈر ہیں، اسٹیج بنا لے کے کرتے نا، بالکل ویسے۔ تو یہ جہالت سے باہر نکلنا چاہیے ہم کو۔ میں عام پبلک سے مخاطب ہوں، کنٹینٹ دیکھنا چاہیے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ سامنے والا شرابی ہے، جواری ہے، غریب ہے، اچھا ہے، بڑا اچھا انسان ہے، اعمال صالح کرتا ہے، لیکن غریب ہے، دکھنے میں اتنا خوبصورت نہیں ہے، تو آپ اس کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کیا؟ ایک بہت بڑا آدمی ہے، ہیلی کاپٹر سے اتر رہا ہے، تو میں نے جو بولا صحیح، اسی کا فائدہ اٹھا کے تو آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ ایک ایکٹر تیل بیچ رہا ہے، ایک ایکٹریس جو ہے صابن بیچ رہی، ایک چپس کھا کے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کیونکہ آپ کی نظر اس ایکٹر پہ ہے، چپس کی کوالٹی پہ نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال میرے ذہن میں آئی تھی، سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ مثال دے رہا ہوں ایک اسٹوری کریٹ کر کے، کہ جیسے ہی پتہ چلا کہ عمر بن خطاب بھی ایمان لا چکے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے بیٹھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ اجتماع جو ہو رہا ہے، قرآن نازل ہو رہی ہے، آپ قرآن پیش کر رہے ہیں مکے میں، اور اس سے پہلے معلوم تھا کہ کٹر دشمن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے تک بھی تیاری کر لی ہے، تلوار بھی لے کے چلے گئے، جو بھی ہم لوگ تاریخوں میں پڑھتے ہیں، روایتوں میں۔ اسی طرح میں اسی ڈرامے کو اور تھوڑا سا کریٹ کر کے دکھا رہا ہوں۔ کہیں ایک جگہ پہ ابو لہب بیٹھا ہوا تھا، ابو لہب تو پروفڈ ہے نا قرآن سے، عمر بن خطاب پروفڈ نہیں ہے، نام نہیں ہے نا عمر کا، لیکن ابو لہب کا تو نام ہے، جس کے بارے میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وہ چچا تھا، اس کی بیوی بھی تھی۔ اب یہ ہسٹری میں دیکھنا پڑے گا کہ واقعی چچا تھا یا کوئی اور ویلن تھا، لیکن نام تو ابو لہب آ گیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ٹھیک ہے۔ وہ کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے اور سامنے سے عمر گزر رہے ہیں، وہ پکارے گا، یا عمر قال، ادھر آؤ، یار تم عجیب بیوقوف آدمی ہے، تم کیا، میں سنا کہ تم بھی ابھی محمد پہ ایمان لا لیے۔ ہاں میں ایمان لا لیا۔ ارے تم تو کٹر دشمن تھے نا، قتل کرنا چاہ رہے تھے ان کا، پھر کیسے تم ایمان لائے؟ ارے بھائی میں ایمان لا لیا، کیوں، کیا پرابلم ہے؟ تم کو تو تھوڑا سوچنا چاہیے، میں چچا ہوں اس کا، ہمارے سامنے کا بچہ ہے، وہ میرے بھائی کا بچہ ہے، بچپن سے سائیکو قسم کا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کے پیٹ میں رہے وقت، ماں بیچاری پیدا کری تو غم میں اتنی دبلی پتلی اور اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ وہ دودھ نہیں پلا سکی، وہاں ہم لوگ مدینہ بھیج دیے دودھ پلانے کے لیے دائی حلیمہ کے پاس۔ وہ بچہ شروع سے خاموش طبیعت کا، گمسم رہنا، اور ذہن کے اوپر اس کے بوجھ، اور یہ ایسا کم عقل بچہ ہے، وہ انہیں کچھ بھی بولا تو تم لوگ مان لیتے کیا؟ اس کا حلیہ دیکھو تم، اس کے کپڑے برابر نہیں ہیں، اس کو پہننے کو چپل جوتا نہیں ہے۔ ہمارے پاس کسی کے پاس بکریاں چرا لیا، کسی کے کھیت میں، کسی کے باغ میں کام کر لیا، کسی کا کچھ کر لیا، وہ ایسا کر کے بیچارے کا گزارا ہو رہا تھا، انہیں کچھ بھی بولا تم لوگ مان لیتے کیا؟ وہ سائیکو پیشنٹ ہے وہ بیچارہ، اگر یہ بولے نعوذ باللہ، تو حضرت عمر بھی یہی سوچنا چاہیے، عمر رضی اللہ عنہ، کہ بھائی واقعی بات تو صحیح ہے کہ ان کے گھر کا آدمی، باوا کی عمر کا آدمی، باپ کے برابر کا آدمی، اتنا سگا چچا جو ہے اتنی بڑی بات بول رہا ہے، میرے کو کیا ضرورت ہے خواہ ان کے پیچھے اپنا وقت خراب کرنے کی؟ یہ سوچنا چاہیے، یا یہ سوچنا چاہیے کہ چاچا جان آپ ذرا زیادہ ہی بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کی عقل ٹھکانے پہ نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آخر محمد
بن عبداللہ بن عبد المطلب نے ایسی کیا بات کر دی جو آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کنٹینٹ دیکھو نے کیا بات کر رہا ہے، وہ کنٹینٹ کے اندر کوئی خرابی ہے تو بتاؤ ہمارے کو. ہمارے تو عقل کے پردے کھول دیا وہ آدمی. ہمارے جتنے تالے پڑے ہوئے تھے پرانے مولویوں نے جو ڈال کے رکھے تھے، محمد کی وجہ سے تو ہمارا دل کھل گیا، ہمارے اعمال ٹھیک ہو گئے. ہم اپنی بچیوں کو دفن کرتے تھے، ہم اپنی بچیوں کو یہاں آج کل پیٹ میں مار دے رہے ہیں، بیٹی ہے بولے تو حمل گرا دے رہے ہیں. یہ شخصیت کی وجہ سے تو ہم بچیوں سے محبت کرنے لگے. یہ شخصیت کی وجہ سے تو ہم جھوٹ بولنا چھوڑے. یہ شخصیت کی وجہ سے ہم شراب چھوڑے. ورنہ تو ہم تو جنگلی جاہل ہو گئے تھے، ننگے ہو کے طواف کر رہے تھے. ہم قربانی کرے تو بکرے کا گوشت خون لے جا کے کعبے کے اوپر پھینکتے تھے، اڑاتے تھے اوپر. ہم تو ایسی جہالت میں تھے، ایسی جہالت. وہ شخص تو ہم کو جہالت سے نکالا، ہم کو سچ بولنا سکھایا، صاف ستھرے رہنا سکھایا، وعدہ پورا کرنا سکھایا. گالیوں سے ہماری زبان بچ گئی. لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینا، برائی سے روکنا سکھایا وہ شخص. وہ شخص ہمیں ٹریننگ دے رہا ہے ہر اچھی چیز کی. وہ شخص بتا رہا ہے یہ لات، عزا، منات، یہ جو جتنے بھی ہے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، سب جھوٹے ہیں. تم اگر عبادت کرنا ہے تو اللہ کی کرو، بات ماننا ہے تو اللہ کی مانو، جج ماننا ہے تو اللہ کو مانو. وہ شخص تو یہ سکھا رہا ہے. وہ شخص تو لاجیکلی سمجھا رہا ہے ہم کو کہ یہ اس قرآن کو جو میری طرف اتارا جا رہا ہے، آنکھ بند کر کے مت مانو، اپنی عقل سے تسلیم کرو، اپنے دل سے قبول کرو، تبھی تم اللہ کی نظر میں مومن ہو. ورنہ ایک نارمل مسلمان ہو تم. اگر فرما برداری کر بھی رہے ہو تو تم بے شعوری مسلمان ہو. تم کو بس لکیر کے فقیر بتا دیا گیا، اسی طریقے سے کر رہے. تم کو یقین نہیں ہے یہ بالکل اسی طرح کا کام ہے یا نہیں ہے. یہ بولنا چاہیے یا یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں بھائی اب ان کے چچا بول رہے تو بات تو بالکل صحیح ہوں گی، یا جانے دو. تو آپ کو ایک بہت بڑا خلیفہ نہیں ملتا تھا اگر وہ سنی سنائی ہوئی پہ جاتے تو، جب تک اپنی تحقیق نہیں کر لیتے. وہ مولوی کے ساتھ بیٹھو، علماء میں بیٹھیں گے تو دین سیکھیں گے، اور ایسا ہوگا. چکر لگاتے ہوئے تھیلے لے کے پھرے، چھوٹے بھائی کا پائجامہ، بڑے بھائی کا کرتا لے کے، حلیہ بنا لے کے، تو علم آتا. علم قرآن سے آتا. یہ چھچوری باتیں ہیں سب، تھرڈ کلاس قسم کی. علم عقل سے آتا، علم کیریکٹر سے آتا، علم اچھی نیت سے آتا. چلیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بات کہیں بھی زندگی میں اگر کوئی چیز سننے کو ملے، کوئی چیز دیکھنے کو ملے، کوئی چیز سونگنے کو ملے، چکھنے کو ملے، کھانے کو ملے، بولنے کی ضرورت پڑے تو کنٹینٹ پہ غور کیجئے، لفافے پہ مت جائیے. 2 قسم کے ایڈز آپ نے دیکھے ہوں گے ٹی وی پہ. جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، لیکن اس سے بڑا ایڈ کیا ہے؟ پہلے استعمال کریں پھر وشواس کریں. السلام علیکم.